مہر، ایسا مہر مقرر کیا جائے کہ مرد کو پورا باندھ دیا جائے، ایسے بند پا بندے اتڑے کنا لاندے باندے مکمل اتڑے چو قزیدے نشی، ایسے اس کو باندھ دیا جائے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب النفقۃ علی العیال، یعنی اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنے کے بارے میں، نفقہ کی تاکید اور فضیلت کے بارے میں یہ باب قائم فرمایا ہے۔ اس کی پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں صرف کرو۔ دینار اشرفی کی طرح ایک سونے کا سکہ ہوتا تھا، فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں صرف کرو، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد ہو رہا ہے اور جہاد کی مدد کے لیے تم نے ایک دینار صرف کر دیا، اور ایک دینار وہ ہے جس سے تم نے غلام کو آزاد کر دیا، یعنی تم نے ایک غلام خریدا اور پھر اس کو آزاد کیا۔ فرمایا یہ بڑی ہی فضیلت والا کام ہے اور ثواب کا کام ہے۔ اور ایک دینار وہ ہے جس کو تم نے غریب کو دے دیا، کسی مسکین کو دے دیا، کسی مسکین کی آپ نے مدد کر دی۔ اور ایک دینار وہ ہے جس کو تم نے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ اب یہ کل 4 دینار ہو گئے۔ ایک دینار جہاد پر خرچ کیا جانے والا، دوسرا دینار غلام کو آزاد کرانے والا، اور تیسرا دینار غریب کے ساتھ مدد کرنے والا، اور چوتھا دینار اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے والا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان 4 دیناروں میں سب سے زیادہ اس دینار پہ تمہیں ثواب ملے گا جو تم نے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ اپنے بیوی بچوں پر جو تم نے خرچ کیا اس پر تمہیں زیادہ ثواب ملے گا۔ بعض لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باہر جو ہم خرچ کرتے ہیں، باہر جو ہم صدقات دیتے ہیں اس پر تو ثواب ملتا ہے، لیکن گھر کے اندر جو ہم خرچہ کرتے ہیں اس پر پتہ نہیں ثواب ملتا ہوگا کہ نہیں ملتا۔ تو فرمایا سب سے زیادہ ثواب تمہیں کس پر ملے گا؟ جو تم اپنے گھر میں خرچ کرو گے۔ 4 دینار میں سے یہ دینار جو تمہارا خرچ ہوگا، اس پر اللہ رب العزت تمہیں بہت کچھ عطا فرمائیں گے، لیکن کیا کہ اسراف اور تبذیر نہ ہو، اسراف اور فضول خرچی نہ ہو۔ حدود کے اندر رہتے ہوئے تم اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرو گے، یہ تمہارے لیے باعث ثواب بنے گا۔ اور کیا ہی محترم دوستو پیارا دین ہے ہمارا اور تمہارا، کیا ہی خوبصورت شریعت اللہ نے عطا فرمائی ہے محترم دوست، کہ خرچ تم اپنی بیوی بچوں پر کرو گے، خرچ تم اپنے اہل و عیال پر کرو گے، لیکن اس پر تمہیں اللہ پاک ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ تمہارے لیے باعث اجر بنے گا، باعث اجر و ثواب بنے گا۔ اور خرچ تم کیا کرو گے؟ اپنے بچے کے لیے جوتے لے کے آؤ گے، اپنے بچے کے لیے کھانے کے لیے چیزیں لے کے آؤ گے، اس پر تمہیں اللہ پاک ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے، فرمایا صرف نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے، زاویہ نگاہ کے بدلنے کا نام ہے۔ فرمایا جو کام تم کیا کرتے تھے
وہی کام تم کرو گے، لیکن صرف تمہاری نیت کی بدلنے کی ضرورت پڑے گی، زاویہ نگاہ بدلنا پڑے گا، اور زاویہ نگاہ بدلنے کی وجہ سے فرمائے یہ دنیا تمہاری دین بنتی چلی جائے گی محترم، اور یہ دنیا بہترین دین بنے گی، بہترین دین بنے گی۔ صرف نیت یہ کرنی ہوگی کہ یہ جو بال بچے ہیں، یہ جو میری اولاد ہے، ان کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذمہ عائد کیے ہے، لہٰذا میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں۔ اللہ نے میرے ذمہ جو حقوق عائد کیے ہیں میں ان کو پورا کر رہا ہوں۔ فرمائے صرف اس نیت کر لینے پر یہ تمہارے لیے باعث اجر و ثواب بن جائے گا، یہ تمہارے لیے کیا بن جائے گا؟ باعث اجر و ثواب بن جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا کہ تم نیکی کے اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جب تک وہ چیزیں خرچ نہیں کرو گے جو تمہیں پسندیدہ ہے، فرمایا نیکی کی اعلیٰ مقام تمہیں مل ہی نہیں سکتا۔ تو صحابہ کرام کا حال کیا ہوا؟ جب صحابہ کرام کو پتہ چلا تو صحابہ کرام نے اپنے محبوب چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لا کے سامنے رکھ دی اور صدقہ کر دی۔ وہ ساری محبوب چیزیں جو صحابہ کو محبوب تھی وہ صدقہ کر دی۔ کسی کو اپنا باغ محبوب تھا وہ صدقہ کر دیا، کسی کو اپنا گھوڑا محبوب تھا وہ گھوڑا صدقہ کر دیا، اور کسی کو اپنا غلام محبوب تھا وہ غلام صدقہ کر دیا۔ جتنی بھی محبوب اشیاء تھی وہ ساری کی ساری صحابہ کرام نے محترم دوستو صدقہ کر دیا۔ اور متعدد صحابہ کرام جن کے متعلق آتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی آیات سنی اور اللہ کے خرچ کرنے میں نبی علیہ السلام کے ارشادات سنی تو صحابہ کرام کا یہ حال ہوا کہ صحابہ کرام نے گھر کے ساری کی ساری چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں رکھی، اور گھر کے اندر کچھ بھی نہ چھوڑا، گھر کے اندر بیوی بچوں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہ چھوڑی، جو بھی چیز ملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ تو بہت سارے صحابہ کرام یہ سوچنے لگے کہ آیا کہ اس طرح صدقہ کرنا یہ جائز بھی ہے کہ نہیں؟ آیا اس طرح صدقہ کرنا ٹھیک بھی ہے کہ ہم نے ساری چیزیں گھر کے اندر کچھ بھی نہ چھوڑا، سارے صدقہ کر دی، آئیے اس طرح صدقہ کرنا ٹھیک ہے؟ تو صحابہ نے سوال کیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی کیا حد ہے؟ کیا حد ہے اللہ کے راستے، کتنا ہم خرچ کریں؟ تو یہ آیات نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کریں، تو آپ جواب دیجئے قُلِ الْعَفْوَ، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس لیے کہ سب سے پہلے تمہارے بیوی بچے ہیں وہ مقدم ہے، پہلے ان کو ان کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ دوسرے کے گھر کے اندر تو چراغ جلا رہے ہیں اور اپنے گھر کا چولہا ٹھنڈا کر رہے ہیں، دوسروں کو تو مالدار کر رہے ہیں، لیکن اپنے گھر کے اندر تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کر اور ان کے حقوق پامال کر اگر تم صدقہ کرو گے، فرمایا یہ صدقہ تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا بلکہ حرام ہوگا، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہوگا۔ تو حد متعین فرما دیا کہ اتنا صدقہ کرو جس سے تمہارے گھر پر غربت نہ آئے، جس سے تمہارے گھر کے اندر بھی کچھ بچے، تمہاری بیوی بچوں کو بھی کھانے کو کچھ ملے، حدود متعین کر دیے۔ تو محترم دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اور جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو گے تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کا تمہیں بہت ہی زیادہ ثواب ملے گا، بقیہ نفقات کے مقابلے میں، بقیہ صدقات کے مقابلے میں تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو گے، اس پر تمہیں باقی نفقات سے زیادہ ثواب ملے گا۔ یا محترم دوستو، یہ بات بھی عرض کر دوں، ایک بات یہ بھی عرض کر دوں
اس لیے کہ نفقات کی بات چل رہی ہے تو شوہر کے ذمے جو بیوی کے حقوق ہے، شوہر کے ذمے جو بیوی کے حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں سے سب سے بڑے دو بڑے حقوق مالی حقوق ہیں۔ شوہر کے ذمے بیوی کے مالی حقوق کیا ہے؟ دو بڑے۔ ایک مہر کا ادا کرنا، مہر شوہر کے ذمے کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ اور نان نفقہ یعنی کھانے پینے کے لیے اور پہننے کے لیے چیزیں دینا، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب بہت سارے لوگ محترم دوستو اس میں غلطیاں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کیا ہے؟ اس میں غلطیاں کرتے ہیں اور غلطیوں کے اندر مبتلا ہے۔ تو محترم دوستو مہر بیوی کو دینا یہ واجب ہے، اور یہ شرط لگا دی شریعت نے، اللہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ یہ مہر بیوی کا اعزاز ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیوی کا اعزاز ہے۔ آپ نے مہر بیوی کو اعزاز کے طور پر دینا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہر جو ہم عورت کو دیتے یہ بیوی کی قیمت ہے، اور ہم نے قیمت دے دی اور بیوی کو خرید لیا۔ خوب سمجھ لیجئے محترم دوستو، مہر کا تعلق قیمت سے نہیں ہے، مہر کا تعلق قیمت سے نہیں ہے، بلکہ یہ بیوی کا اعزاز ہے۔ اعزاز کے طور پر آپ محترم دوستو کیا ہے؟ مہر دے رہے ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص بازار سے کوئی چیز خریدتا ہے اور خریدنے کے لیے جاتا ہے۔ اب بازار میں ایک چیز خریدتا ہے، دکاندار سے کہتے ہیں یہ چیز مجھے آپ دے دیجئے۔ اب دکاندار اس سے کہتا ہے کہ یہ چیز اس چیز کی میں تم سے قیمت نہیں لیتا، لہذا یہ چیز تم مفت لے جاؤ۔ اب محترم دوستو قیمت لینا نہ لینا یہ دکاندار کا کام ہے، چیز اس کی ہے، وہ اس کا مالک ہے، وہ اس کے پیسے لے یا نہ لے یا مفت میں دے دے، اس لیے کہ یہ چیز اس کی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میں مہر کے بغیر نکاح کرتی ہوں اور میں مفت میں نکاح کرتی ہوں، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس عورت کے لیے اس طرح کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اگر عورت کہتی ہے محبت میں آ کے کہ میں جو ہے نا کیا ہے بغیر مہر کے مفت میں نکاح کرتی ہوں، فرمائیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ ٹھیک نہیں ہے محترم دوست، یہ ناجائز ہے۔ اب مہر کی دو قسمیں ہیں۔ ابھی آپ لوگ کہیں گے پتہ نہیں مولوی صاحب نے کون سی باتیں شروع کر دی، لیکن یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ بات سے بات نکلتی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ دین کا حصہ ہے۔ بہت سارے لوگ کیا ہے وہ ان باتوں سے ناواقف ہے۔ مہر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے معجل عین کے ساتھ معجل، اور ایک ہے معجل حمزے کے ساتھ حمزے والا۔ معجل مہر وہ کہلاتا ہے کہ جب نکاح ہو تو خاوند عورت کو وہ مہر ادا کر دے، اور یا یہ کہ جب عورت مطالبہ کرے، جب طلب کرے تو اس وقت دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجل۔ یہ فارم کے اندر اکثر یہ لکھا ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے معجل حمزہ والا عین، حمزہ والا عین معجل۔ یہ وہ مہر ہے کہ اس کے لیے مدت مقرر کی جاتی ہے کہ اتنی مدت میں آپ نے دینا ہے، اور اس کی آخری حد کیا ہے؟ طلاق ہے یا انتقال ہے۔ طلاق یا انتقال، یا تو مدت مقرر کی جائے کہ اس مدت میں آپ نے یہ مہر دینا ہے، یا یہ ہو کہ جب طلاق ہو جائے یا انتقال ہو جائے اس وقت یہ مہر کیا ہے؟ یہ دینا پڑتا ہے۔ یہ محترم دوستو کیا ہے؟ یہ دو قسمیں ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے محترم دوست؟ ہمارے ہاں مہر کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ مہر یا تو اتنا زیادہ رکھ دیا جاتا ہے کہ وہ مرد کے اور خاوند کے استطاعت سے باہر ہوتا ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ مہر اتنا مقرر کیا جائے جو کہ کیا ہو؟ اس کے استطاعت کے اندر ہو۔ اور یا محترم دوستو اتنا کم رکھا جاتا ہے، ہم سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں اتنا کم رکھا جاتا ہے کہ مہر کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ 500 روپے مہر رکھ لیا، 1000 روپے مہر رکھ لیا۔ اب اتنی بھی عورت کو بے وقت نہیں کرنا چاہیے، یہ عورت کا اعزاز ہے، مقصد فوت ہو جاتا ہے تو مہر اتنا ہو کہ محترم دوستو کم از کم، جیسے علماء فرماتے ہیں، فقہاء نے لکھا ہے فقہ کی کتابوں کے اندر یہ کہ مہر
اس عورت کے خاندان کی عورتوں کی مہر مثل ہونا چاہیے، یعنی اس لڑکی کے خاندان کے اندر جو مہر دیا جاتا ہے اس کے برابر مہر دے دینا، اتنا دے دینا چاہیے۔ لیکن ہمارے شیخ حضرت مولانا مفتی محمد زروری خان رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، ان سے کسی نے سوال کیا، کسی خاتون نے، کہ حضرت یہ کون سا طریقہ ہے شریعت کے اندر کہ مرد جب چاہتا ہے بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے بیوی کو طلاق دیتا ہے، اور بیوی جب طلاق اس کو پڑ جاتی ہے تو پھر وہ کہیں کی نہیں رہتی، نہ ماں باپ کے گھر میں رہ سکتی ہے، نہ اس کے لیے کوئی نکاح کا پیغام آتا ہے، نہ اس کے لیے اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے کوئی تیار ہوتا ہے۔ فرمایا یہ ظلم نہیں ہے، یہ زیادتی نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر، دیہاتوں کے اندر اور ہمارے پختون بھائیوں کے اندر تو یہ چیز بہت کم ہے، لیکن شہری جو زندگی ہے، شہری زندگی، شہروں کے اندر طلاق کی شرح بہت زیادہ ہے محترم دوست، بہت زیادہ ہے طلاق کی شرح۔ معمولی سی بات پر کیا ہے، عورت کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت سے سوال ہوا کہ حضرت اس کے لیے ایسا کون سا طریقہ ہونا چاہیے کہ مرد کیا کرے، وہ طلاق نہ دے، وہ معمولی سی بات پر طلاق نہ دے۔ حضرت فرمانے لگے کہ تگڑا مہر، تگڑا مہر، ایسا مہر مقرر کیا جائے کہ مرد کو پورا باندھ دیا جائے، ایسے بند پا بندے اتڑے کنا لاندے باندے مکمل اتڑے چو خوزیدے نشی، ایسے اس کو باندھ دیا جائے، اتنا مہر مقرر کیا جائے کہ وہ طلاق کا سوچے تو وہ گھبرائے کہ بھائی اتنا مہر پھر میں کیسے دوں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، یہ ہماری شیخ کی رائے تھی، رائے، اور میری رائے بھی یہی ہے، میں اپنے شیخ کی رائے کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، یہ رائے ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی کتاب میں لکھی ہوئی بات نہیں ہے، یہ ان کی رائے ہے۔ رائے کوئی بھی کسی کی بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے کیا ہے طلاق کی روک تھام ہو، تو اتنا مہر مقرر کیا جائے، معجل تھوڑا سا مقرر کر دیا جائے کہ بھائی آپ نے معجل کیا ہے 50,000 روپے دے دینا، اور معجل جسے کہتے ہیں جو طلاق کے وقت دیا جاتا ہے وہ 10-15 لاکھ مقرر کیا جائے، چپتے ہو لگی، چپتے ہو لگی، خبر پوچھو، اتنا مقرر کیا جائے کہ وہ سوچے بھی نہیں کبھی کہ میں نے طلاق دینا ہے۔ تو محترم دوستو کیا ہے، یہ بھی زیادتی ہے کہ اتنا کم مہر مقرر کر دیا جائے، یا اتنا زیادہ، لیکن زیادہ اس صورت میں کہ آپ اگر جانتے نہیں ہو کہ سامنے والے لوگ کیسے، سامنے والے لوگ کیسے، بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ بڑے شریف بنے پھرتے ہیں لیکن اندر سے مکمل کالے ہوتے ہیں، دان سارا ہی کالا ہوتا ہے۔ جب حقیقت سامنے آتی ہے، جب شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، رشتے کے لیے آتے ہیں، بڑے شریف بنے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں پھر حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے۔ جب کسی کے بارے میں اس طرح معلومات نہ ہو تو اپنی بچیوں کا مہر تگڑا مقرر کر لیا کرے، کیا ہے، تگڑا مقرر کر لیا کرے۔ تو محترم دوستو یہ تو مہر کے متعلق جو غلط فہمیاں تھی یہ آپ کو حضرات کے سامنے رکھ دی۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر رواج ہے کہ مرد کے طرف سے بھی سونا اور زیور چڑھایا جاتا ہے عورت کو، اور عورت کو بھی، عورت بیوی کے گھر والوں کی طرف سے بھی کیا ہے، زیور چڑھایا جاتا ہے۔ اور عموماً ہوتا اس طرح ہے کہ جو مرد کے طرف سے زیور چڑھایا جاتا ہے وہ ملکیت یعنی شوہر کے گھر والوں کی ہوتی ہے، اور بیوی کے گھر والوں کی طرف سے جو زیور چڑھایا جاتا ہے وہ بیوی کی ملکیت ہوتی ہے۔ یا یہ ہوتا ہے کہ عاریتاً یعنی مرد کا زیور، مرد کی طرف سے جو زیور چڑھایا جاتا ہے وہ شوہر کے گھر والوں کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن عاریتاً کیا ہے، وہ عورت کو دے دیا جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے محترم دوستو کہ جب بات صاف نہیں ہوتی اور بات کی وضاحت نہیں ہوتی، وضاحت کرنا ضروری ہے کہ میں اپنی بیوی کو جو مہر پہنا رہا ہوں، یہ جو زیور پہنا رہا ہوں، یہ مہر کے طور پر ہے یا یہ عاریتاً ہے یا اس کی ملکیت ہے، ساری بات واضح کر دینا چاہیے کہ یہ اس کی ملکیت ہے۔ اگر شوہر زیور چڑھاتا ہے تو وہ اس کو واضح کرے، اس کی ملکیت ہے، بیوی کو بتا دیا جائے، کاغذ پر لکھ دیا جائے، صاف صاف محترم دوستو گواہ بنا دیا جائے کہ یہ کیا ہے، اس عورت کی ملکیت ہے جو میں نے اس کو زیور چڑھایا ہے۔ اب جب اس کی ملکیت ہو گئی تو اب وہ زکوٰۃ بھی وہ عورت دے گی۔ کون دے گی؟ زکوٰۃ عورت دے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ عورت مر جائے تو وہ جو زیور ہے
وہ شوہر کی ورثہ کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ وہ عورت کی ورثہ کی طرف جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ عورت کی ورثہ کی طرف جائے گا۔ ملکیت واضح ہو گئی۔ لیکن اگر ملکیت اس طرح ہوئی کہ یہ شوہر کی ملکیت ہے، یہ عاریتاً ڈالا گیا ہے، ویسے ڈالا گیا ہے، تو اب اگر عورت مرتی ہے تو یہ منتقل ہوگا کس کی طرف؟ مرد کی طرف منتقل ہوگا۔ یہ باتیں سمجھنے کی ہے، یہ بھی دین کی باتیں ہیں محترم دوست۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے، بہت زیادہ کمی ہے کہ چیزوں کے امتیاز نہیں ہوا کرتی، بلکہ ہمارے اکابر وہ گھر کے اندر کوئی چیز ہوتی تھی اس کی بھی امتیاز رکھتے تھے، یہ میری چیز ہے اور یہ میری بیوی کی چیز ہے، یہ میری کیا ہے؟ بیوی کی چیز ہے، یہ میری چیز ہے، یہ میری بیٹی کی چیز ہے، امتیاز رکھا کرتے تھے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ میں نے ساری کی ساری چیزوں کے امتیاز رکھی ہے، اور اگر میں مر جاؤں تو کسی کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت کی 2 بیویاں تھیں، فرمایا کہ بڑی بیوی کے گھر میں جو سامان ہے وہ بڑی بیوی کی ملکیت ہے، اور چھوٹی بیوی کے گھر کے اندر جو سامان ہے وہ چھوٹی بیوی کی ملکیت ہے، اور میرے خانقاہ کے اندر جو سامان پڑا ہے وہ میرا ہے۔ فرمایا ساری ملکیت ہے، واضح ہے۔ آج محترم دوستو ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ پھر جب طلاق ہو جاتی ہے اور یا کسی میاں بیوی میں دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو میراث کی تقسیم میں پھر کیا ہے؟ مشکلات پیش آتی، پھر مشکلات پیش آتی، پھر مفتی صاحبان کے پاس آتے۔ مسئلہ لے کے آیا ایک شخص دارالفتاء کے اندر، اور اس نے کہا کہ حضرت میری بیوی کا مکان تھا، میری بیوی کا مکان تھا، میں نے اس میں پیسہ لگایا، میں نے اس میں پیسہ خرچ کر دیا، اب بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اب مفتی صاحب نے پوچھا کہ آپ نے یہ پیسہ کس طرح لگایا تھا، کس مد میں لگایا تھا؟ مدد کرنے کی نیت سے، حصہ دار بننے کی نیت سے، یا قرض کے طور پر اپنی بیوی کو تم نے یہ پیسہ دیا تھا؟ کہا حضرت اس وقت تو یہ ذہن میں نہیں تھا، اس وقت تو یہ ذہن میں نہیں تھا کہ میں جو یہ پیسہ لگا رہا ہوں بیوی کے گھر کے اندر، یہ کس مد میں دے رہا ہوں، یہ قرض کے طور پر دے رہا ہوں، امداد کے طور پر دے رہا ہوں، حصہ دار بننا چاہتا ہوں، اس وقت یہ ذہن میں نہیں تھا۔ تو بعد میں پھر جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب مکان بیوی کا ہے تو اب یہ بیوی کی ورثہ کی طرف جائے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ یہ ساری باتیں واضح کر دینا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ سارے بھائی مشترکہ کاروبار کرتے ہیں، سارے بھائی مشترکہ کاروبار کرتے ہیں، اور کاروبار کے اندر سارے بھائی شریک ہوتے ہیں، سب محترم دوستو کماتے ہیں، سب کا مشترکہ آتا ہے، کوئی حساب کتاب نہیں۔ اور اگر ان سے کوئی کہے کہ آپ حساب کتاب کرو تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ حساب تو غیروں میں ہوتا ہے، اپنوں میں حساب کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا عرصہ یہ معاملہ چلتا ہے، یہ محبتیں چلتی ہے، پھر اس کے بعد یہ شکایتوں میں شکووں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر ایک بھائی کہتا ہے اس نے کاروبار سے زیادہ فائدہ اٹھایا، اس کی اولاد زیادہ ہے، میری اولاد کم ہے، اس کی بیٹے کی شادی میں زیادہ خرچہ ہوا، اس کی بیٹی کی شادی میں زیادہ خرچہ ہوا، میری بیٹی کی شادی میں کم خرچہ ہوا۔ اب یہ اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں شروع ہو جاتے ہیں؟ دین کی دوری کی وجہ سے۔ ہم دین سے دور، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، تسبیحات پڑھنا عبادت ہے، مراقبہ کرنا عبادت ہے، تہجد پڑھنا عبادت ہے۔ ہم نے یہ چیزیں سرے سے دین سے نکال دی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر محترم دوستو کیا ہے؟ بھائیوں کی جو محبت ہوتی ہے کچھ عرصہ چلتی ہے، یہ کچھ عرصہ چلتی ہے، اور کچھ عرصے چلنے کے بعد پھر یہ جھگڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر کیا ہے؟ شکایتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور وہ ماں باپ جو دین سے دور ہوتے ہیں، جو ناسمجھ ہوتے ہیں، ان کی بھی غلطیاں ہیں۔ یہ باتیں شاید میرے پختون بھائیوں کو زما پختنور اور ودا خبری بدلے گی تصویر تا مجھے سے پتا سے چلش داتا کمی خبریں کہ یہ بہت زیادہ ہمارے پختون بھائیوں کے اندر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ باپ کہتا ہے میں نے اپنے بیٹوں کو علیحدہ نہیں کرنا ہے، ماں کہتی ہے ان کو میں نے اپنی چھتری کے نیچے رکھنا ہے، سائے کے نیچے رکھنا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ میں زندہ ہوں اور میرے بیٹے علیحدہ ہو جائے۔ یہ ماں باپ کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ماں باپ اکٹھے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں،
پھر اس وقت جدا کرتے ہیں جب ایک دوسرے کا خون چوستے ہیں یا ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پر فائر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر ماں کہتی ہے چلو علیحدہ ہو جاؤ، باپ کہتا ہے تم بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ لیکن وقت سے پہلے محترم دوستو، جو شریعت نے تمہیں بتایا ہے، جس کے اندر پردے کا بھی اہتمام ہے، جس کے اندر سارے کے سارے حقوق بھی پورے ہوں گے، اس وقت تم محترم دوستو یہ چیزیں کیوں نہیں سوچتے؟ بعد میں جب بالکل مان جا اور جب محترم دوستو اس کا سرا نہیں ملتا، جب مانجا ایک دوسرے کے اندر محترم دوستو گہرے طریقے سے چلا جاتا ہے، پھر مفتی صاحبان کے پاس جاتے ہیں اور مفتی صاحبان سے کہتے ہیں حضرت یہ بتائیے ہمارا کاروبار شریک تھا، میں نے اتنا کمایا، میں نے اتنی محنت کی، اتنی تھوڑی محنت کی، میں نے زیادہ محنت کی، اب آپ بتائیے ہمارے مسئلے کا۔ اب مفتی صاحب کیا کرے گا؟ تم نے تو مسائل کھڑے کر دیے، اب مفتی صاحب بیچارہ کیا کرے گا؟ تو پہلے سے محترم دوستو یہ چیزیں ضروری ہے کہ کوئی بھی معاملہ اس کو صاف ستھرا کاغذ پر لکھ دیا جائے، گواہ بنا دیا جائے۔ کوئی بھی کاروبار ہو، کوئی بھی لین دین ہو، چاہے بیوی کے ساتھ ہو، شریعت نے یہاں تک کہا ہے، یہ آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں، شاید آپ لوگوں نے سنی بھی نہیں ہوگی، سنو، شریعت نے یہ یہاں تک کہا ہے کہ خاوند بیوی کو جو خرچہ دیتا ہے گھر کے لیے جو خاوند خرچہ دیتا ہے، اب وہ خرچہ خاوند واضح کرے گا کہ یہ امانت کے طور پر دے رہا ہوں یا تمہیں اس کا مالک بنا رہا ہوں۔ خرچہ جو دے رہا ہے یہ خاوند کہے گا میں مالک بنا رہا ہوں آپ کو یا آپ کو امانت کے طور پر دے رہا ہوں۔ اگر خاوند نے یہ خرچہ امانت کے طور پر دیا تو پورا مہینہ جو خرچہ ہوگا اور اس خرچے میں سے جو پیسے بچیں گے وہ پیسے اصلاً عورت کے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ اتنی باریکیاں ہے محترم دوست، اصلاً کیا ہے؟ وہ حرام ہے، اس لیے کہ وہ خاوند کی امانت ہے۔ جو بچے ہیں پیسے، چاہے تھوڑے بچے ہیں چاہے زیادہ بچے ہیں، وہ عورت کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر مرد نے کہا کہ میں تمہیں یہ تمہاری ملکیت کے اندر دے رہا ہوں، تمہیں مالک بنا رہا ہوں، تم جتنا خرچ کرو اور جو بچ جائے وہ تمہارے، پھر ٹھیک ہے، پھر کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر محترم دوستو یہ بات واضح نہیں کی تو وہ عورت کیا ہے؟ گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ اور گناہ کے اندر مبتلا کس وجہ سے ہوئی؟ اس لیے کہ دین کے بارے میں معلومات نہیں، دین کا عطا پتہ نہیں۔ آج محترم دوستو یہ ساری چیزیں واضح کر دینا چاہیے۔ کوئی بھی لین دین ہو، کسی کے ساتھ بھی ہو، اس میں تمہارے لیے کیا ہوگی؟ خیر ہوگی، اس میں تمہارے لیے عافیت ہوگی، اس میں تمہارے لیے بات کے جھگڑے اور محترم دوستو فساد سے بچنے کا کیا ہوگا؟ یہ نجات کا ایک ذریعہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے محترم دوستو، جو باتیں کہیں سنی گی اللہ رب العزت ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ